دیکھیں جی، میرے بس میں نہیں کہ میں آپ کی تقدیر صحیح کروں، نصیب آپ کا سیدھا کروں، میرے بس میں نہیں ہے یہ۔ لیکن ایک عمل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آج رات کیا ہونے والا ہے؟ آج رات ایک ایسا، یعنی کہ آج کی جو رات ہے، ایک ایسا موقع آنے والا ہے آپ کے پاس کہ آپ کا مقدر رب بدل دے گا، آپ کا نصیب رب بدل دے گا، آپ کی تقدیر رب بدل دے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں آپ کا نصیب ٹھیک کر دوں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے میرا کام ہے آپ کو یہ عمل بتا دینا۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی ہے۔ ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو سورہ الکوثر ہے، ایک آیت ہے جو یہ عمل یعنی کہ اجازت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کو اس عمل پر کامیابی ملے تو ظاہر اجازت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ جس نے سکپ کر دی سمجھو ختم۔ پھر یعنی دیکھیں 5-7 منٹ اگر آپ مجھے دے دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے، عمل کیجئے، اپنے نصیب کو چمکائیے۔ تو اگر آپ یعنی کہ مجھ سے بور ہو کر آگے کرتے ہیں پھر اجازت نہ ہوگی۔ تو ویڈیو کا آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی سخت لگتی ہے نا یہ بات کہ یار پوری نہ دیکھی تو اجازت نہیں، تو بات بھی صحیح ہے میرے بھائی اور میری بہن کہ دیکھو ایک بندہ مجھے اگر سننا نہ چاہے پورا تو پھر عمل کس بات کا مجھ سے لیتا ہے۔ اچھا یار میں آج لمبی ویڈیو ہے بھی نہیں ہے، مختصر میں آپ کو بات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ دیکھو آج کی جو رات ہے نا، ویسے تو ایک بات بتاؤں، روز آج کی جو رات ہے میں بتاتا ہوں آج کیا ہے، غور سے سنیے۔ آج کی رات جو برکتوں والی ہے اس کا تو مقابلہ نہیں ہے، لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ روز رات کو جب رات کا یعنی کہ ایک قسم کی آدھی رات گزر جاتی ہے، آج کل جس طرح موسم ہے 12 کے بعد آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے یا 1 بجے آدھی رات ہو جاتی ہے، تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت رب کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ بندے تجھے کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے؟ نہیں ہے اولاد میں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ رزق چاہیے؟ رزق نہیں ہے، رزق بھی ہے تیرے پاس۔ شادی چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ تجھے مغفرت چاہیے؟ تو کیا مانگتا ہے؟ تجھے جو چاہیے مجھے بتا، دعا کر میرے آگے سوال کر، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، 1-2 راتوں کی بات نہیں ہے، اور کچھ راتیں ظاہر ہے بڑی افضل ہوتی ہیں، جیسے شب قدر کی رات ہوتی ہے جی، یہ 27ویں ہو گئی یا 21، یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں رمضان کے آخری عشرے کی، یا ایک شب برات ہوتی ہے جی۔ اور ہفتے میں جو ہفتے کی راتوں میں، ہفتے میں ایک رات ایک ایسی آتی ہے کہ اگر اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو گے، اور ایک میں آیت آپ کو بتاتا ہوں وہ پڑھو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ رب سے مانگو گے، ہفتے میں ایک بار آتی ہے، ایک بار جو آپ رب سے مانگو گے رب آپ کو عطا کرے گا۔ اور وہ رات کون سی ہوتی ہے کیا آپ کو پتہ ہے جی؟ سید الایام، سید الایام، سید الایام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایام کہتے ہیں دن کو یا دنوں کو، ایام یعنی دنوں کو کہا جاتا ہے، اور سید کسے کہا جاتا ہے؟ سید کون ہے؟ سید سردار کو کہا جاتا ہے، حاکم کو کہا جاتا ہے، اور یعنی تمام دنوں کا حاکم۔ کون سا دن ہے؟ جمعۃ المبارک۔ اور جو اس کی رات ہوتی ہے نا، جمعے سے پہلے جو رات ہوتی ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں نصیب اور تقدیر آپ نے بدل لینی ہے، تو پوری رات آپ یہ عمل نہ چھوڑو، کہو یار بھاڑ میں گئی نیند، ہم نے کیا کرنی ہے نیند ہے۔ اگر آپ کو مزدوری جو آپ کو دی جاتی ہے، اور وہ مزدوری آخرت کی یعنی کہ منزلت، آخرت کی جو منزلیں ہیں اس کی آسانی کی صورت میں ہوتی ہے، دنیا میں جو ہم تکلیفیں جھیل رہے ہیں، دنیا میں جو ہم مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اس کی آسانی کی صورت میں ہوتی ہے وہ مزدوری۔ یاد رکھنا کہ زندگی میں ہم بڑے دھکے کھاتے ہیں، لیکن جب ہم یہ عمل کرتے ہیں نا وہ دھکے مک جاتے ہیں۔
مک جانا سمجھتے ہیں دیکھیں میں مذاق سے نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ سیریس بات کرتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں وہ مذاق کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ یعنی زندگی کے دھکے ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو اب مثال میں جا رہا ہوں بازار، مجھے کچھ 2 نقصان ہو جاتے ہیں، اگر یہ عمل کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے 2 نقصان نہ ہو 1 ہو، لیکن نقصان ہو جائے گا بظاہر نظر آئے گا، ہم کہیں گے یار ساڑھا تو وظیفہ ہی نہیں قبول ہوتا، لیکن ہمیں یہ نہیں نہ پتا ہوتا کہ اگر یہ ہم نے عمل نہ کیا ہوتا تو 10 نقصان ہوتے، اس طرح 2 ہوئے ہیں جی، ہم نے نہ کیا ہوتا تو 5 ہوتے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کا ایک عمل بتانے لگا ہوں جسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ اس رات جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اور جمعے کے دن بھی، صرف رات کی بات نہیں ہے، جو جمعے کے دن بھی کثرت کرتا ہے اور جمعے کو بھی، جمعے کی رات جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی ہوتی ہے کثرت کرتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے ڈائریکٹ نبی پاک کی برگاہ میں یہ بچاتے ہیں۔ اگر دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ہمارے ملک کے جو حاکم ہیں، اب نام نہیں میں لوں گا، مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کے ہیڈ آپ سب جانتے ہوں گے، ایک بندے کا میں نام لوں فلاں ہے تو پھر یہ ظاہر سیاسی ویڈیو تو نہیں ہے نا، تو اگر آپ فلاں کو اپنا کو خط لکھ کر بھیجیں، وہ خود پڑھے اور کہے کہ اچھا وہ عمران طاہر نے بھیجا ہے، اچھا میں جانتا ہوں اسے، تو بتائیے آپ کی جذباتی کیفیت کیا ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے۔ تو دوستو جب آپ درود پڑھتے ہو تو فرشتے پہنچاتے ہیں آپ کا نام لے کے حضور کی بارگاہ میں، تو سوچو آپ تو پھر مقدر کے دانی بن گئے، مقدر کے سکندر بن گئے۔ یہ عمل کر کے جو دعا مانگو گے رب قبول کرے گا۔ اگر میں کہتا ہوں 1 کروڑ روپیہ مانگ لینا، میں کہتا ہوں 2 کروڑ روپیہ مانگ لے، اللہ تجھے دے گا، اسی وقت نہ صحیح لیکن زندگی میں تمہاری وہ حاجتیں جو تم نے دل سے مانگی ہیں وہ قبول ہوں گی، ہیں جی۔ تو آج رات کا میں خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے، اور جو بندہ ایک کمنٹ کرے گا اس کو عمل کی اجازت ہوگی۔ کمنٹ بھی کر دیں، ایک لائک بھی کریں، اور یاد رکھیے گا کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، ہیں جی، اور چینل پر نئے ہیں تو کیا کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ اس رات کو یعنی مین تو درود پاک پڑھو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، یا چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو، وآلہ یہ ضرور کہا کرو۔ اس طرح بھی ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو۔ حضور کی اولاد پر بھی سلام بھیجا کرو، آپ کی بیماریاں چھٹ جائیں گی، آپ کے دکھ چھٹ جائیں گے، آپ کی غربتیں چھٹ جائیں گی۔ آپ نے اگر 50 لاکھ بھی مانگا تو رب دے گا، کبھی نہ کبھی آپ کا سبب لگے گا، آپ کو اپنا ذاتی مکان ملے گا، پیسہ ملے گا۔ اور آخری جو وظیفہ میں نے بتانا تھا وہ سنیں اور مجھے اجازت دیں کہ اس رات جتنا ہو سکے سورہ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھتے رہا کرو۔ اور جو بندہ، آخری بات ہے سنیں، جو بندہ مشکل ہے، ذرا تھوڑا سا مشکل ہے میں مانتا ہوں، لیکن میری بات یہ اگنور نہ کرنا، جس بندے کو عادت پڑ گئی کہ ہر نماز کے بعد 100 بار سورہ کوثر پڑھے، تھوڑا سا مشکل ہے نا، کوئی بات نہیں، جس بندے کو عادت پڑ گئی کہ ہر نماز کے بعد 100 بار سورہ الکوثر کو پڑھے، اس پر غربت اثر نہیں کرتی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جنہیں مرضی تو پنچ مار لے میرے تے اثر نہیں ہوتا ہے، غربت اس پر اثر نہیں کرتی، وہ بندہ غریب نہیں رہتا۔ تو اس رات بھی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات بھی، جتنا میں کہتا ہوں 1000 بار پڑھ سکو تو پڑھو، سورہ الکوثر پڑھو، انشاءاللہ تعالی تمہارا مقدر، تمہارا رب چینج کر دے گا۔ آزما کر دیکھیے۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔